بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ویڈیو کا عنوان ہے تہمت، اور اس ویڈیو میں تہمت پر ایک واقعہ کا ذکر ہے اور بعد میں تہمت کیسے کہتے ہیں، اور آخر میں غیبت پر ایک احادیث شریف ہے۔ زرقانی شرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ کے گرد و نواح میں ایک عورت فوت ہو گئی۔ جب ایک عورت اسے غسل دے رہی تھی تو اس عورت نے سب سے مخاطب ہو کر بولی، اس عورت کے فلاں شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اس عورت کا ہاتھ اس مردہ عورت کے ران کے ساتھ چمٹ گیا، بہت کوشش کیا لیکن ہاتھ کسی صورت جدا نہیں ہو رہا تھا، اور ادھر جنازہ کے لیے دیر ہونے لگی تو لوگوں نے کہا کہ جلدی کرے، لیکن عورت کا ہاتھ الگ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر سب کو بتایا گیا کہ معاملہ اسی طرح ہے۔ اسی حالت میں ایک رات گزر گئی، تب لوگ پریشان ہوئے تو علماء اس وقت کے علماء سے معلوم کیا تو کچھ علماء نے مشورہ دیا کہ مردہ عورت کو ویسے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، فی الحال مردہ عورت کے ران سے کچھ گوشت کاٹا جائے، مگر مردے کے ورثاء اس بات پر راضی نہیں ہوئے۔ پھر کہا گیا کہ نہلانے والی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے، مگر اس کے لواحقین بھی اس پر راضی نہیں ہوئے۔ اسی اثناء میں 2 دن مزید گزر گئے اور میت سے بدبو اٹھنے لگی۔ آخر مدینہ کے اس وقت کے قاضی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر وہاں آئے اور اس نہلانے والی عورت سے سوالات پوچھنے لگے۔ جب عورت نے کہا کہ میں نے میت کے بارے میں کہا کہ اس کے فلاں شخص کے ساتھ غلط تعلقات ہے، تب میرا ہاتھ اس کے ران سے چمٹ گیا ہے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بات پر تیرے ساتھ 4 گواہ ہیں۔ اس کے انکار پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تہمت کا حد جو 80 کوڑے ہیں جاری کر دیا، اور جب حد کا آخری 80واں کوڑا لگا تو تہمت لگانے والی عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہو گیا۔ اور یہ واقعہ کتاب موت کی تیاری صفحہ نمبر 52 پر اور دوسری کتاب بکر موتی میں بھی موجود ہیں۔ آدمی میں تہمت کیسے کہتے ہیں؟ آدمی میں ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر نہیں ہو، یا ایسے برے عمل کی اس کی طرف نسبت کرنا جو اس نے کیا ہی نہ ہو، ایسے عمل افتراء اور بہتان کہلاتا ہے، اور جس نے جس پر تہمت لگائی ہو اس سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ آخرت میں گرفت نہ ہو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بلا دلیل بہتان لگانا، علماء نے شرعاً اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا رب مجھے معراج پر لے گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی عزتیں پامال کرتے تھے۔ سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت غیبتوں سے اور تہمتوں سے اور الزام تراشیوں سے
محفوظ رکھے، اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنی آراء کمنٹس کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت ہی شکریہ۔